اچھا، اب ایک عام آدمی کے لیے علی بھائی، میں جو اکثر سوالات لوگ غامدی صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کدو کھانا سنت ہے، انگوٹھی پہننا سنت ہے، لباس جو ہے وہ اس قسم کا پہننا سنت ہے، اور تھوڑا سا کریٹیکل معاملے میں چلے جائیں تو داڑھی سنت ہے. کیا آپ ان چیزوں کو سنت اور تواتر یا قرآن کے مقابل ہی قرار دیں گے، یا یہ وہ سنت ہے جو احادیث میں تو موجود ہے آپ کے بقول کے سنت اور احادیث، جو احادیث تواتر کے ساتھ ہمیں مل جائیں وہ سنت، یا جو عملی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سنت کہلاتا ہے؟ تو آپ کے نزدیک ایک عام آدمی کے طور پہ کدو کھانا سنت ہے؟ ہاں جی سنت ہے، لیکن اب آپ اس کی انٹینسٹی کو دیکھیں. جی ہم اب ٹاپک ہمارا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے؟ فرض پہلے ہے، سنت بعد؟ نہیں 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 نہیں، فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے. جی اچھا، اب آپ نے اپنے جملے پہ قائم رہنا ہے. جی، فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے. اب یہاں جب ہم سنت کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس سے مراد طریقہ لے رہے ہوں گے نبی علیہ السلام کا. جی بالکل. جب آپ فقہ کی ٹرم میں، سمجھ بوجھ کی ٹرم میں سنت فرض واجب کا فرق کرتے ہیں نا، وہ اس کی انٹینسٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. یہاں بھی انٹینسٹی کو نہیں ڈیفائن کر رہے. کیا ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں، پانی پی. اچھا پیے ہیں، تسلی سے پیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے. جب یہ ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے، اس سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ لے رہے ہوں گے ہم. جی بالکل ٹھیک ہے نا جی. طریقہ. ہاں، اب آپ انٹینسٹی کی بات پوچھ رہے ہیں نا، کہ کون سی سنتیں ایسی ہیں جو فرض کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، کون سی سنتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کا ذاتی شغف تھا، اور ہاں یا آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی یعنی ماننے والوں کو اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں کیا، بلکہ آپ کے ماننے والوں نے آپ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ کیا. یہ تو بحث لادہ ہو جائے گی نا. جی ہاں جی. تو وہ جو قرآن اور سنت کا 2 انڈیپینڈنٹ سورس ہونا اور دونوں پہ دین کی بنیاد ہونا، اس پہ ہمارا کنسنسس ہے. اور ہر وہ سنت جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو، اس کے لیے حدیث میں بھی ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں عملی تواتر ہر ملک کے الگ ہوں، پھر ہمارے پاس سیف چیز کیا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، یا اپنی مردم شماری کریں کہ کون سے زیادہ لوگ کون سے عمل کرتے ہیں، یا اس ریٹن ریکارڈ کی طرف جائیں جس کے اوپر سارے پہلے سے متفق ہیں. دنیا میں کون سا سنی ہے جو کہتا ہے میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا؟ کوئی نہیں. ہاں تو کنسنسس ہے نا، تو ادھر جائیں گے نا ہم. اچھا اب آ جائیں اس کے اوپر. جو اعمال ہیں یا عقائد ہیں، ان کی جو انٹینسٹی کو ڈیفائن کرنا ہے نا، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوئی ہے کہ کون سی چیز قطعی الدلالہ ہے، کون سی ظنی الدلالہ ہے. اب یہ وہ بحثیں ہیں جو علمی بحثیں ہیں. اوورآل ان کا رزلٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی داڑھی پہ آ جائیں. جی آپ کدو سے شروع ہوئے تھے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے. کدو پہ چلیں، کدو سے اسٹارٹ کر دیتے. کدو کھانا سنت ہے. کدو کھانے کے سنت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں کون سی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان یہ کہتے ہوں جو کدو نہیں کھاتا قیامت والے دن اسے عذاب دیا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. آپ کو دنیا میں جتنے مسلمان ملیں گے وہ کدو کو سنت بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کو پسند تھے، تو اس وجہ سے ہم بھی کھاتے ہیں. باقی جو طبی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے جو کدو نہ کھائے وہ گناہگار ہے، اور ہفتے میں 1 دن کدو کھانا ضروری ہے، جس طرح کہ ہفتے میں 1 دن جمعے کی نماز جمعے کے دن پڑھنا ضروری ہے. اس طرح تو کوئی نہیں مان رہا. لہٰذا کدو کی سنت نے، اس معصوم سنت نے کون سا دین کے اندر ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ اس کی کوئی لکیر پیٹ رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہو رہا. اب رہا چند صوفیاء کے واقعات کہ جی وہ فلاں بندے نے کھڑے ہو کے قاضی ابو یوسف کے سامنے کہہ دیا مجھے کدو پسند نہیں، تو وہ اندر سے تلوار نکال کے لے آئے. تو سر قاضی ابو یوسف جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کا ذاتی فعل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کسی کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں تو وہ تلوار نکالنے نہیں جائے گا. ویسے کو پاگل ہے تو لادہ بات ہے، کون کہے گا؟ گھر میں بچپن میں اللہ کے فضل سے آپ سارے لوگ ہی کدو کو بچپن میں ناپسند کرتے رہے ہیں. آج تک کسی باپ نے اپنی اولاد تو ذبح کوئی نہیں کی ہے قاضی ابو یوسف کے فتوے کے اوپر. پریکٹیکل مثال ہے. کدھر ہماری کلچرل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کدو کا ناپسند ہونا کسی کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے خود کئی چیزیں پسند نہیں فرمائی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ گوہ کا گوشت لا کے رکھا گیا ہمارے سامنے،
نبی الاسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں بڑے مزے لے کے کھانا شروع ہو گیا اور حضور میری طرف دیکھ رہے تھے کہ کتنے خوشی خصو سے یہ کھا رہا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں. آپ پر میں یہ میرے علاقے کی غذا نہیں, میں نہیں کھاؤں گا یہ, یعنی آپ کی وہ طبیعت مائل نہیں ہوتی اس طرف. تو اب اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی کفران نعمت کر دیا ہے؟ تو یہ اللہ نے اتنی ساری چیزیں کیوں پیدا کی ہیں کہ کوئی کسی کو پسند ہوگی کسی کو. تو اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام سے نفرت کر رہا ہے, یہ آپ کا ذاتی شغف تھا. البتہ جو چیزیں آپ نے ایز اے دین تعلیم فرمائی ہیں سر, اس میں تو ہم پھر پکڑیں گے. مثلا آپ علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی شخص, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور میں مسلم کے حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ریٹن ریکارڈ ہے آپ کے لیے ہے کہ پوری امت کو پتہ ہے یہ عملی تواتر سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے, بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, تم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ کہتے ہیں مسلم شریف میں اتنے سخت الفاظ آ گئے, چھوڑ دیں. آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھ لیں, دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ؟ یہ حدیث کی کتابیں نہ بھی ہوں, بخاری مسلم کی شکل بھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی, وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا, وہ بھی اپنے بچے کو سکھا رہا ہوگا دائیں ہاتھ سے. عملی تواتر ہے, اور ایسا عملی تواتر ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو الٹے ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائے. ہمیشہ بچے کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائی جائے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے. اگر اب کوئی اس کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا میں اس کو نہیں مانتا, یہ فضول چیز ہے, پھر ہم کہیں گے اب یہ دین کے اوپر حملہ ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت میں حملہ ہے. اچھا, اسی طریقے سے نبی علیہ السلام ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, لیکن کوئی بائیں طرف سے کرتا ہے سوائے کھانے کے تو آپ نے کوئی اس پہ قدغن نہیں کی. یا ایک اور چیز سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے لین دین کرو, شیطان بائیں ہاتھ سے کرتا ہے. وہ لین دین بھی یعنی آپ کسی نے پیسے دینے کو چیز لینی ہے, لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے, اس کی بائیں بازو میں طاقت ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر شریعت تو یہ قدغن نہیں لگا رہی ہے. اب آگے آ جائیں, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین, جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں. تو انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے تعلیم فرمایا کہ کرتے تھے. بالکل اس طریقے سے تعلیم نہیں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلا بایاں جوتا پہنے گا وہ گناہگار ہو جائے گا, اور یہ بایاں جوتا پہلے شیطان پہنتا ہے لہذا تم. یہ تو نہیں ہے, تو یہ اس لیول کی نہیں ہے. باقی آج کل ہماری تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے, دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی نکیر ہوئی ہے, ان کا ذاتی شغف ہے. اور ان کے اوپر غامدی صاحب نے تو بہت بعد میں رد کیا ہے. ان کے اپنے علماء پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ذاتی شغف والی چیزیں تھیں ان کو آپ دین بنا کے پیش نہ کرو, بس صرف محبت کے طور پہ ضرور پیش کرو. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے, میں نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے, یا میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام کا ذاتی ایک شغف تھا, ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ علیہ السلام نے اس کو ایز اے دین تعلیم فرمایا ہے, جس سنت کو, تو وہ داڑھی ان میں ہی آتی ہے. حدیثیں بخاری مسلم کی داڑھی پہ چھوڑ دیں. غامدی صاحب نے خود 80s میں ایک مضمون لکھا تھا کہ داڑھی شاہر اسلام ہے, ٹھیک ہے, جو ان کا رسالہ چھپتا تھا. اس وقت انہوں نے بڑے دلائل دیے, ان میں سے کئی دلائل اب بھی وہ مانتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام نبیوں کی داڑیاں تھیں. میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, دنیا میں تمام ریلیجس پرسنالٹیز کی داڑیاں ہوتی ہیں, نہ بھی رکھیں وہ مانتے ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, جیوز ہوں, ہندو بھی. ایون یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا, سری سری روی شنکر, اس کی زلفیں بھی ہیں, داڑھی بھی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ داڑھی کے مرد کے لیے شعار ہونے کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے, مسلمانوں کا عملی تواتر نہیں, انسانیت کا. اب ایک سٹیپ آگے آ جائیں. آپ یہ کہیں گے کہ جی ہندو یہ تو نہیں کہتے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہمیں اس میں اسلام میں ہی آنا پڑے گا, کیونکہ ہندو تو کئی اور عقائد بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں. اسلام میں اللہ کے فضل سے امت میں کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ مرد داڑھی نہ رکھے تو خیر ہے, رکھنے کی ترغیب دلائی گئی. احادیث میں اسی کے چیپٹرز بنے, اور یہ وہ سنت ہے جو عملی تواتر سے آئی ہے. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان سے پوچھیں کہ مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے نہیں, وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو, کلین شیو بھی ہو, وہ کہے گا رکھنی چاہیے. غامدی صاحب کے لیکچرز بار بار سن کے اس کی برین واشنگ ہو جائے, لادہ بات ہے. تو غامدی صاحب سے تو ہم معصومانہ سوال کریں گے کہ آپ سے پہلے داڑھی کے معاملے میں اس طریقے سے داڑھی کو ہینڈل کرنے کا یہ سنت طریقہ کب سے شروع ہے؟ صحابہ, تابعین, تبع تابعین,
کو اپنا ہم نوا ایک پیش کریں امت میں. امت تو ترغیب دلاتی آئی ہے اس حوالے سے. واجب فرضیت کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, سنت ہونے کی, اور سنت بھی ایز اے دین ہونے کی. ایز اے دین. اور ہم تو قرآن کی روح سے اسے فرض سمجھتے ہیں داڑھی کو. صحیح. طریقے کے طور پہ سنت مانتے ہیں, انٹینسٹی کے لحاظ سے مرد کے لیے فرض سمجھتے ہیں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نا قرآن پرائورٹی پہ, تو قرآن میں واضح حکم ہے سورہ النساء آیت نمبر 119 میں, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو, شیطان نے کہا تھا, وہ بدلیں گے. داڑھی مرد کی اگتی ہے, عورت کی نہیں اگتی. یہ مرد کی تخلیق ہے جو اللہ نے دی ہے. اس کو بدلنا شیطانی طریقہ ہے قرآن کی روح سے. اور یہ قرآن کی آیت میں بخاری مسلم کی وہ ساری احادیث فٹ ہیں جن میں نبی الاسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. اب اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو کسی نے کھڑے کرنا ہے تو ہمیں پہلے قرآن سے دلیل لا کے دے کہ قرآن میں ہو کہ جی مرد اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل سکتا ہے. اس میں اگر کوئی یہ پلی لے گا کہ تخلیق بدلنا اگر اسی طریقے سے ہی منع ہے تو پھر آپ ختنہ کیوں کرواتے ہیں, زیر ناف بال کیوں صاف کرتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی عملی تواتر اور اجماع سے اور بخاری مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں نبی الاسلام کا حکم ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا, مونچھیں پست کرنا, اور اس کے بعد زیر ناف بالوں کو صاف کرنا, بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا, اور مسلم شریف میں الفاظ ہے داڑھی بڑھانا بھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں فطرت ہیں. یہاں پہ یہ فطرت ہے اور اس کی حکمت ہے. ان بالوں میں پسینہ جمع ہوتا ہے. آپ داڑھی دیکھ لیں, اللہ نے ایسی جگہ اگائی ہے کہ یہاں پسینہ جمع ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ پسینہ اسی کا جمع ہوگا اگر یہ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ یوں ہوتا ہے ہر وقت. اللہ نے اس کو ایسے علیحدہ رکھا ہے. اور داڑھی تو سر ساڑھی فطرت ہی اللہ نے رکھ دی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جوڑ اپنی اصلی حالت میں یہاں رہتا ہے. ہر بندہ ایسے تو نہیں ہر وقت رہ سکتا, تو پھر یہ بال بھی نہ کاٹنے پڑتے. یہ اللہ نے اس کو علیحدہ کیا ہے کہ اس میں جتنا ہی پسینہ ہے خشک ہو جائے گا. یہاں والا پسینہ خشک نہیں ہوتا, بدبو آتی ہے. اسی طریقے سے زیر ناف بالوں والی جگہ. تو یہ اللہ نے ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ رکھی ہوئی ہے. ہم داڑھی کو فرض سمجھتے ہیں انٹینسٹی کے طور پہ قرآن کی روح سے, اس لیے کہ داڑھی منڈانا یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑنا ہے, اور یہ عورتوں کی مشابہت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. اب رہ گئے داڑھی کی مقدار کتنی ہو, تو سر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ داڑھی کی مقدار کے اوپر اللہ کے فضل سے امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا کہ جی داڑھی اگر کوئی چھوٹی کر لیتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے. پہلا بندہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے المتوفی 1052 ہجری, جس نے امت کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ مٹھی سے کم داڑھی جو ہے وہ حرام ہے. اسی پٹی کو لے کے احمد بریلوی صاحب چلے اور آج ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا. ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ داڑھی مطلقاً مرد کے لیے فرض ہے اور سنت یہ ہے کہ مٹھی ہو. یہ کہیں کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ مٹھی سے جس نے کم کر لی وہ ملعن ہو گیا اور لعنتی ہو گیا اور اس امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی, یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا. قطعاً نہیں, یہ کہیں بھی نہیں تھا. یہ انہوں نے آج کل شروع کیا. اسی ہم تو قائل ہیں جس طرح آپ کی داڑھی ہے, ان کی داڑھی ہے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ داڑھی جو ہے وہ آپ حرام کے مرتکب ہیں. صرف یہ کہیں گے کہ اگر مٹھی ہوتی تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے زیادہ قریب ہوتی. ابھی بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہی ہے, تھوڑا سا دور ہے. جس طرح کہ پگڑی ہے زیادہ قریب ہے, ٹوپی ہے تھوڑی کم ہے, اور اگر کسی نے رومال رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آلموسٹ قریب قریب ہی ہے. تو اس طریقے سے انٹینسٹی کی بات کریں تو ہم اس کی انٹینسٹی کو فرض سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, اگر میں آپ کی گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں یہ عرض کروں کہ غامدی صاحب کے نزدیک جو دین ابراہیمی ہے وہاں سے جو عملی تواتر چلا آ رہا ہے, جن اعمال کا, جن طریقوں کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کچھ تجدید یا تصحیح کر کے اس کو جاری کر دیا, اس کو ہم سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نئی چیزیں شامل ہوئی ہیں, جو حدیث کے تھرو شامل ہوئی ہیں, یا جس کو ان صحاح ستہ میں شامل کیا گیا یا جو اور کتب میں شامل ہیں, وہ ان کو بھی آپ سنت قرار دے رہے ہیں. ہم تو کوئی نئی چیز نہیں مانتے کہ کسی محدث نے کوئی نئی چیز داخل کی ہے. جو کچھ سیکھا ہے وہ نبی علیہ السلام سے ہی سیکھا. دین ابراہیمی میں کہیں پر بھی
یہ داڑھی یا اس قسم کے تو دین ابراہیمی کو جو آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ کون سی ٹیکسٹ بک ہے جس سے آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے تو یہ داڑھی والی حدیثیں اس کے خلاف نکل آئی ہیں؟ وہ بک کدھر ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ کہیں نہیں، وہ عملی تواتر. تو عملی تواتر میں نے پہلے کلیئر کیا ہے نا کہ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے داڑھی نہیں رکھنی چاہیے؟ احسن عمل ہے سر نہیں، ایسا عمل نہیں، یہ بحثیں آج کی ہیں. آپ ابھی چلے جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا مسلمان مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے، منڈانی چاہیے، اور وہ جو داڑھی مونڈ بھی رہا گا اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارا موقف ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ گناہ ہے. واللہ وہ کہے گا گناہ ہے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں جو بھی بول رہا ہے. دنیا کا کوئی مسلمان اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہے گا گناہ ہے. اپنی نہیں رکھی ہوئی ہوگی. سر داڑھی اتنی بڑی سنت ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ داڑھی منڈا بھی کہتا ہے یار مجھ سے غلط ہو رہا ہے. کیوں نہیں اس طرح کہ نہیں؟ ہم سب وہی لوگ تھے نا. ٹھیک ہے، میں نے سٹارٹ ہی پہلے لیا کہ میں عملی تواتر میں انسانیت کے اجماع سے شروع ہوں. پھر آپ مڑ کے وہ بات تو نہ کریں جس کا میں جواب کو دے چکا ہوں، ٹھیک، جو پبلک خود جج کرے گی. میں تو جس کو کہتا ہوں آخری درجے تک نا وہ گھر پہنچا کے آتا ہوں کسی کو. میں نے سٹارٹ ہی وہیں سے لیا تھا. صحیح. اب اس بات کی اگر لکیر پیٹنی ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ آپ کہیں گے جی یہ میرے پاس ریٹن ریکارڈ ہے سنت ابراہیمی کا جس کو امت تواتر سے مان رہی ہے اور اس کے خلاف ہے یہ بات. تو جب نہیں ہے ٹینٹ تے کھیڑو. ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ مطلب ہے علی بھائی جو میں یہ سمجھاؤں کہ سنت ابراہیمی جو دین ابراہیمی ہے اس میں جو سنت کا کردار ہے اس میں تصحیح کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید بھی کی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دین ابراہیمی ہے سر. نہیں نا، یہ تو تب ہونا جب آپ کے پاس سنت ابراہیمی کا کوئی ریٹن ریکارڈ موجود ہو اور بعد والا ریکارڈ اس سے میچ کریں کہ اس کے جی 35 صفحے تھے اب 135 ہو گئے. جب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آج کی ڈیٹ میں تو یہ علمی شہوت پوری کرنے والی بات ہے نا. اینڈ رزلٹ یہ ہے آپ چاہے اس کو ویسے کہہ لیں یا ایسے کہہ لیں، دین ہوا جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ابراہیم نے دیا تھا نہیں دیا تھا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دین سکھایا اس میں پہلے 35 صفحے سے وہ 70 ہوئے یا 35 کے 35 رہے یا 35 کے 34 ہو گئے. اینڈ رزلٹ کو دیکھیں نا کیا ہے. اینڈ رزلٹ یہ آج کی ڈیٹ میں کہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھا دیا. یہ ایک علمی بحث ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی پڑنانی کا یہ نام تھا اور ان کے پڑنانے کے ساتھ شادی فلاں جگہ پہ ہوئی تھی اور فلاں نے رشتہ طے کرایا تھا. تو یہ علمی شہوت ہے نا. اس کو میں نے نام اس کے میں نے ٹرم ڈیوائس کی علمی شہوت. خام خواہ کی بحثیں. وہ اینڈ رزلٹ پہ آؤ. اینڈ رزلٹ یہ ہے. یہ ایک بندہ کہتا ہے جی فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ وہ 3 نمازوں کا طریقہ لکھا ہے فلاں 2 لکھا ہو. یار اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پوری امت 5 نمازیں مانتی ہے. صحیح. دیٹس آل. وہ کیسے آئی؟ اچھا جی مغرب میں وہ 3 رکھتے کیوں ہیں جی؟ قصر باقی سب قصر ہے، مغرب کی قصر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم ان ساری باتوں کا جواب کیا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. کیا میرے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھے تھے یا بعد میں پڑھے تھے؟ کوئی ریٹرن نہیں ہے نا. جب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو ایسے کیوں ٹامک ٹوئیاں ہم کر رہے ہیں؟ اینڈ رزلٹ یہ جو ہمارے پاس دین موجود ہے جس فارم میں نبی علیہ السلام نے امت کو ٹرانسفر کیا ہے. دیٹس آل. ٹھیک ہو گیا. پرابلم اس وقت کھڑی ہوگی جب آپ کہیں کہ قرآن میں سنت ابراہیمی یہ لکھی ہوئی تھی، حدیثیں یہ بتا رہی ہیں، یہ دیکھیں بالکل اپوزٹ ہے. کوئی شے کڈو نا باہر، کوئی پریکٹیکل مثال لے کے آؤ نا. علمی شہوت نہیں، پریکٹیکل مثال 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر. داڑھی تھا میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا، اور کوئی چیز لے کدو کو بھی میں نے کلیریفائی کر دیا.